السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا احتجاجی خط آج کل زیر بحث ہے، اور زیر بحث رہنا بھی چاہیے، چونکہ یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کو مختلف شکلیں اور مختلف رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے کمیشن قائم کر دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تصدق جیلانی اس کے سربراہ ہیں۔ یہ جس کابینہ نے انہیں منتخب کیا ہے تصدق جیلانی کو، اس کابینہ کی اپنی قطعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بار بار میں ریفرنس دیتا رہوں گا، یہ وہ لوگ ہیں، یا یوں کہیے کہ کابینہ ان ہارے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں فارم 47 کے ذریعے قومی اسمبلی میں پہنچایا گیا، اور پھر اس جیلی حکومت نے، ایک جیلی وزیر اعظم نے جو خود ہارا ہوا تھا، اس نے یہ کابینہ تشکیل دی ہے۔ اس کابینہ کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ قانونی اور نہ اخلاقی۔ یہ صرف زور زبردستی پاکستان کے عوام کے سروں پر مسلط کی گئی ہے۔ تصدق جیلانی کو کیوں چنا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اسے کوئی ایماندار آدمی وارا کھاتا ہے؟ کیا کسی دیانتدار آدمی کو یہ پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ وقت سے پہلے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس شخص کو چنا ہے جو شخص وہی کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ اول تو پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں آج تک جو بھی کمیشن بنا ہے، اس کی رپورٹ کبھی آئی نہیں، یہ سردخانے میں چلی جایا کرتی ہے۔ تصدق جیلانی کو کیوں چنا گیا؟ چلیں آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ موصوف ہے کون۔ ناظرین کرام، 1951 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو بھی خطاب کے چند جملے ہی کہے تھے، ان پر سید اکبر نامی ایک شخص نے فائر کھول دیے، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قاتل کو پکڑ لیا جاتا، اس کے پاس ایک ریوالور تھا، لیکن ایک پولیس انسپیکٹر نے، جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اسے مارے گا، چونکہ یہ پوری ایک سازش تھی لیاقت علی خان کو منظر سے ہٹانے کی، ایک انسپیکٹر پولیس جس کا نام رمضان شاہ جیلانی تھا، ملتان سے اس کا تعلق تھا، اس نے گولی مار دی۔ یہ رمضان شاہ آپ کے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کے والد گرامی تھے، اور اس قدر یہ بدنام ہو چکے تھے ان دنوں کہ موصوف کو قبرستان میں دفن کرنے کا رسک نہ لیا گیا، اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ کسے؟ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے والد انسپیکٹر رمضان شاہ کو قبرستان میں جگہ نہ ملی، یا قبرستان میں جرت نہ ہوئی دفن کرنے کی، کہ لوگ اتنے مشتعل تھے، لوگ اسے سازش کا حصہ سمجھتے تھے، جو سازش کا حصہ واقع تھا۔ ہم تو کتا بھی پالتے ہیں تو اس کی رگوں میں بھاگنے والے خون کا دھیان رکھتے ہیں۔ فل بینچ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ان 6 ججز کے لکھے ہوئے خط پہ غور و فکر کرے۔ قانون شہادت کے مطابق یہاں ان شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے
ججز کی اسٹیٹمنٹس لی جائیں اور ان سے پوچھا جائے، اور جن لوگوں نے ان ججز پر ناجائز دباؤ ڈالا ہے پھر ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے۔ یہ وکلا کی اغراض کیا ہوتی ہیں عام لوگوں کو نہیں پتا، یہ وکلا ہی جانتے ہیں۔ ایک معیار، ایک کسوٹی ذہن میں رکھیے گا کہ وکلا تنظیم جو بھی اس کمیشن کی حمایت کرے گی وہ ایک غلط کام کرے گی اور کسی غرض کے تحت کرے گی۔ چاہیے تو یہ کہ اس پر غور کرنے سے پہلے وہ ججز جو بائسڈ رہے ہیں، یہ حکومت جن کے ذریعے، جن سے فائدہ اٹھا کے عوام کے سروں پر مسلط ہوئی ہے، ان ججز کو اس فل بینچ میں بھی بیٹھنے نہ دیا جائے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں بیٹھے ہوں گے، میں کیسے یہ مطالبہ کروں کہ فل بینچ؟ ویسے تو چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ مستعفی ہو، عامر فروق جیسا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ مستعفی ہو، اور ان کو مائنس کر کے فل کورٹ کے اندر اس کی تحقیق ہو، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ چلیں وہ تو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک چیخ ہے جو عدلیہ کے اندر سے اٹھی ہے، یہ ایک احتجاج ہے جو قابل قدر ہے، اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، یہ اس کا اثبات ہے۔ یہ ججز ایکسیپشنل کیس ہیں جو تنگ آگے تھے اس کیفیت سے، جس کیفیت میں، اس حالت سے جس حالت میں وہ کام کر رہے تھے یا انہیں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ ملک کے اندر اس وقت جو غلاظت پھیلی ہوئی ہے زندگی کے ہر دائرے کے اندر، بالخصوص سیاست اور اختیارات کے دائروں کے اندر، اب اس کا تعفن اس قدر بڑھ چکا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ آواز عدلیہ سے اٹھی ہے تو یہ آواز خدا نہ کرے فوج کے اندر سے بھی اسی طرح اٹھ جائے، جو ایک منظم ادارہ ہے۔ سیاست کے اندر فوج کی نہیں، فوجی قیادت کی اس قدر مداخلت ہو چکی ہے کہ اب لوگ اکتا چکے ہیں۔ فوج جو اس ملک کے استحکام اور اس کی وحدت کی واحد ضامن ہے، اس سے لوگوں کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ نفرت کرے۔ حالانکہ عام فوجی کا میں کہتا چلا رہا ہوں کوئی قصور نہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک جوان سے لے کر لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، سارے کمال لوگ ہوتے ہیں، صاف ستھرے۔ لیکن فوجی قیادت نے ہمیشہ ماضی میں بھی عوام کو مایوس کیا ہے اور عوام کو صدمے دیے ہیں۔ پاکستان ٹوٹا تو اس میں بھی فوجی جرنیلوں کی غلطیاں تھیں۔ اگر کوئی اس میں کچھ سویلین، کوئی سیاستدان تھا تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن دراصل وہ فوج کی وجہ سے، فوجی قیادت کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا۔ اور آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جہاں مجھے یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچا کچا پاکستان بھی فوجی قیادت کے غلط فیصلوں کی نظر نہ ہو جائے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ خدا ہماری فوجی قیادت کو درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درست فیصلہ کیا ہے کہ فوج سیاسی معاملہ سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ یہ جو انتخابات ہوئے، یہ 70 یا 80 سیٹیں نہیں، اب ان سے کام نہیں چلے گا۔ ان انتخابات کو کالعدم قرار دینا پڑے گا۔
اور منصفانہ، عادلانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد کروانا ہوگا۔ پھر عوام کو اپنی مرضی سے اپنی حکومت چننے کا موقع فراہم، اور جنہیں وہ چن لیں ان پر مشتمل حکومت ہو، اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ اور مداخلت کے عوام اور ملک کی خدمت کا موقع پائیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔